بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الامی والہ. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام بزم سحر اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ قادری. ناظرین الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے رہبری فرمانے کے لیے اور آپ کے تشفی بخش جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد نذیر خان صاحب. اور مفتی صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے لباس کے حوالے سے. تو بلا کسی تاخیر میں مفتی صاحب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں. مفتی صاحب یہ بتائیے لباس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اجمعین. اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس کو اتارا ہے جو تمہاری ستر کی جگہوں کو چھپاتا ہے، شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ یہاں پر تقوی کے لباس سے کیا مراد ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ مطلب یہ کہ تقوی اختیار کرنا، تقوی کو گویا کہ اپنا سرتاپا جو ہے تقوی کو اختیار کرنا، تقوی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ سب سے بہترین ہے. دوسرا بیان کیا گیا کہ لباس کے اعتبار سے لباس التقوی کی تفسیر یہ کی گئی کہ ایسا لباس پہننا کہ جس کے اندر تقوی کا اظہار ہو، کوئی اس کے اندر کراہیت نہ ہو، کوئی ناجائز طریقہ نہ ہو، لباس کے اندر کوئی ممنوع چیزوں کو اختیار نہ کیا جائے. یہ سب سے بہترین چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور بھی دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لباس یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت حوا کو پیدا کیا تو شیطان پھر بہکانے کی کوشش کیا، اور جب انہوں نے پھر گندم کا دانہ کھایا تو پھر ان کے جو لباس تھے وہ ختم ہو گئے. تو جیسے ہی لباس ختم ہو گئے تو انہوں نے فوری پتوں کو اختیار کیا، پتوں کو لے کر اپنے ستر کی جگہوں کو چھپانے لگے. تو گویا کہ یہ اظہار کیا گیا، اس کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے، انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ستر پوشی کو اختیار کرتا ہے. اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اس کو چھپانا اس کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں شامل ہے. اور پھر ان چیزوں سے کے خلاف کرنا، بے لباسی اختیار کرنا یا پھر ستر کی جو چیزیں ہیں اس کو نہ چھپانا، بے ستری اختیار کرنا، پھر گویا کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، خلاف فطرت انسانی ہے. کیونکہ یہ چیز رکھی گئی ہے فطرت میں کہ ہمیشہ انسان، جانور جو ہوتے ہیں وہ پردہ نہیں کیا کرتے، وہ ستر اختیار نہیں کرتے، وہ لباس کا اہتمام نہیں کرتے. انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ لباس کا اہتمام کرتا ہے، اپنے اعضاء کو چھپانے کی بھرپور کوشش کیا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے لباس کی جب بات آتی ہے تو یقیناً بہت اہم سوال ہے کہ مرد کا لباس کیسا ہو، کیا چیزوں کا لحاظ رکھا جائے مرد کے لباس کے اندر. تو جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پھر احادیث شریفہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ اعضاء کو چھپانا. تو لہٰذا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اعضاء چھپ جا سکیں. ایسا نہیں کہ بالکل ٹائٹ ہے کہ جس سے اعضاء ابھر رہے ہیں، یا باریک ہے کہ جس سے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں. جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہے اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ لباس پہن کر بھی تھوڑا سا جھک گئے تو جو ہے بے ستری ہو جاتی ہے، پھر ستر کے مقامات واضح ہو جاتے ہیں، یا ٹائٹ پہنتے ہیں کہ جس سے نمایاں ہو جاتے ہیں. تو ایسا لباس نہیں، بلکہ لباس کا جو مقصد ہے کہ اعضاء کو چھپایا جائے تو وہ صورت اس کے اندر ہونا چاہیے. دوسرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ مرد کا لباس ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر عورتوں کے لباس سے مشابہت ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں غیر قوموں کی مشابہت ہو. اب مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر علماء نے بیان فرمایا کہ مشابہت کہتے ہیں کہ ایسی صورت ہو کہ اگر انسان اس طرح کا لباس پہنے. لباس میں مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس انسان اگر کوئی پہنے تو فوری دیکھنے والے کا ذہن فوری دوسری قوم کی طرف چلا جائے، تو اس وقت پھر مشابہت ہوگی. اور دوسری بات یہ بیان کیا گیا کہ مشابہت اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ چیز
دوسری قوم کے پاس ایک نشانی کی حیثیت رکھتی ہو، شعار کی حیثیت رکھتی ہو، اور پہننے والے کا مقصد بھی مشابہت ہو، تو ایسی صورت میں پھر مشابہت کا حکم وہاں پر لگتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم جو چاہتے ہو کھاؤ، جو چاہتے ہو پہنو، جب کہ تمہارے اندر دو چیزیں نہ ہو، ایک اسراف اور دوسرا فرمایا کہ تکبر نہ ہو۔ تو لہٰذا لباس میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ کے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جو ہے اختیار کیا گیا، ضرورت ہی نہیں تھی، یا پھر ایسی چیزوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا، لباس کے اندر ایسے نقش و نگار کیے گئے، ایسی چیزوں کا استعمال کیا گیا گویا کہ وہ اسراف کی حد تک پہنچ رہے ہیں، تو فضول خرچی نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تکبر نہ ہو، کہ پہن کر جو ہے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھے، تو دوسروں کو کمتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے۔ فرمایا کہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو چاہے لباس تم پہن سکتے ہو، جو چاہے تم پہ غذا اختیار کر سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی لباس شہرت پہنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اب لباس شہرت کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ لباس شہرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا لباس اختیار کرے اور اس مقصد کے ساتھ لباس اختیار کرے کہ اس کی شہرت ہو جائے، چار لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں عمدہ لباس پہن کر نکلوں، لوگوں کی نظریں میری طرف ہو، لوگ مجھ کو دیکھیں، اور گویا کہ لوگوں پر میری برتری ہو، میری شہرت ہو۔ تو فرمایا کہ جو شہرت کی خاطر لباس پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے شخص کو ذلت کا لباس پہناتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا لحاظ ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا سرکار نے ریشم کے بارے میں کہ میری امت کے مردوں پر ریشم کو حرام کر دیا گیا، سونے کو حرام کر دیا گیا، عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو دنیا میں پہنتا ہے تو پھر آخرت میں اس کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوگی، تو لہٰذا ریشم کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی ہے لباس کے حوالے سے۔ آپ بھی اپنے سوالات اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں پٹن سے کاشف بات کر رہا ہوں۔ جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ مدعا پہ ہے جو آج کل جو نمازوں میں بے بھی ہو رہی ہے، جیسا لوگ جمع ٹھہرے بس سکون سے آ کے پڑھتے ٹھہرتے اپنی مرضی سے پڑھ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک مسجد میں جماعت جب ٹھہر گئی اس کے بعد جماعت بنتی یا نہیں بنتی؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ آج کل مسلم معاشرہ میں زیادہ تو زیادہ شادی ہو رہی 6 مہینے 4 مہینے میں کھلا ہو جا رہا، تو اس کے تعلق سے ذرا حافظ صاحب کو اچھا تھوڑا بتائیے۔ بہت شکریہ صاحب، ہمیں کال کرنے کا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے دونوں سوالات کے جواب دیں گے۔ سر، یہ جو پینٹ شرٹ ہوتا ہے کیا یہ پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، پینٹ شرٹ کے بارے میں ابتدا میں تب اس کے اندر مشابہت تھی، انگریزوں سے، غیروں سے مشابہت تھی کہ اگر کوئی انسان پہنتا تو فوری ذہن غیروں کی طرف چلا جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشابہت کے ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر پھر غیر قوم کی طرف ذہن جائے اور ان کی نشانی ہو۔ تو لیکن کیونکہ اب وہ عام ہو گیا ہے، اس کا استعمال کثرت سے ہو گیا ہے، اب پھر وہ شعار یا پھر نشانی باقی نہیں رہا، تو لہٰذا فی زمانہ پینٹ شرٹ پہننے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس طرح سے پھر سلوایا جائے اس کو، ایسا نہیں کہ بالکل کٹ شرٹ جیسے کہ ہوتے ہیں کہ سطر جو ہے نمایاں ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے چھپتے نہیں، ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ان شرٹ کرتے ہیں بعض لوگ پینٹ شرٹ پہن کے، اس میں بھی اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، تو ویسی کیفیت نہ ہونا چاہیے۔ بہرحال سطر کا لحاظ کیا جائے، اعضاء نمایاں نہ ہو رہے ہوں تو پھر پینٹ شرٹ پہننے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ مطلب میں پینٹ شرٹ پہن کر اس پروگرام میں بیٹھ سکتا ہوں؟ خیر ضروری بھی نہیں ہے، پہننا جائز ہے، تو مطلب یہ کہ ضروری بھی نہیں ہے۔ جی، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک، اور اس کے بعد میں آپ دونوں کو اور آپ کے پورے اسٹاف کو ہمارے طرف سے ایم کیو کے، وہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر آپ لوگوں کو لگا دے۔ اور پھر ہمارا ایک سوال ایک چھوٹا سر کا ہے، ہم تکلیف دیں گے مولانا کو، ختم بوز بھی ہوتے ہیں مولانا کے، اور انشاءاللہ میں میرے دوستوں کے ساتھ مسجد اقصی جانے کا پروگرام رکھ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیے تو پھر ہم قدم اٹھائیں گے ہمارے صاحبزادے کے ساتھ۔ اس کا میرے کو جواب چاہیے جلدی۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ مفتی صاحب، ان کے سوال کا جواب اگر دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ فوری مطلب یہ کہ ہاں مشورہ ہے، یہ تو کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے کہ مسجد اقصی جانا چاہتے ہیں تو یقیناً قبلہ اول کی زیارت کرنا، وہاں پر پہنچنا بہت ہی برکت کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے۔
اب یہ کہ موجودہ حالات کا بھی اعتبار کیا جائے کہ وہاں پر کیسے حالات ہو رہے ہیں، کہیں مطلب فساد کا ماحول تو نہیں ہے مخالفین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، اس چیز کو دیکھ لے کر امن و امان ہے تو بالکل جا سکتے ہیں. بالکل قبلہ اول کی زیارت کرنا، وہاں پر جا کر نماز پڑھنا بہت ہی باعث برکت اور باعث ثواب ہے. سر ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو عمدہ لباس ہوتا ہے تو یہ کیا پہننا بالکل غلط ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. یہ کیا غلط ہے، ایسا منع ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جو ہے جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. ہاں منع یہ ہے کہ یہ تکبر کیا جائے اور کسی کو حقیر سمجھا جائے، اس سے منع کیا گیا. تو کوئی اگر اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہتا ہے، اس میں اسراف کی صورت نہیں ہے، تو بالکل عمدہ سے عمدہ لباس پہنا جا سکتا ہے. تکبر کی کیفیت پیدا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو حقیر سمجھنے کی کیفیت نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں سے بچا جائے تو پھر عمدہ سے عمدہ لباس پہننے کی اجازت ہے. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوتا ہے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے، رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے، رمضان کریم. وقفے کے بعد دوبارہ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. گفتگو چل رہی تھی لباس کے حوالے سے، تو مفتی صاحب یہ بھی بتائیے کہ بعض لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی عمدہ لباس کا استعمال نہیں کرتے، سیدھا سادہ لباس پہنتے، تو کیا یہ عمل کرنا غلط ہے؟ دیکھیے، اگر لاپرواہی کی وجہ سے ہے، کوتاہی اور سستی کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت ہی گھٹیا لباس پہنا ہوا ہے تو اور حالت بھی مناسب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس لباس وغیرہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا مال وغیرہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نہیں دیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ بہت سا میرے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب دیا ہے، عطا کیا ہے، تو لہٰذا اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، شکرانے میں اس کا استعمال اور استفادہ بھی ہونا چاہیے. اب یہ کہ بعض کی طبیعت میں کوئی لاپرواہی سستی کی وجہ سے نہیں، سادگی پسند ہوتے ہیں بعض لوگ، کوئی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں، طبیعت میں ہوتا ہے کہ بھائی عمدہ لباس پہننا، ادھر طبیعت مائل نہیں ہوتی، سادگی اختیار کرنے کی طرف زیادہ طبیعت کا میلان ہوتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا البذاذۃ من الایمان، کہ سادگی اختیار کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدرت رکھتے ہوئے بھی سادگی کو اختیار کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رفیع کالے پتھر سے بات کر رہا ہوں. جی محمد رفیع صاحب. سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سبھی لوگ دعا میں یاد رکھیے ہمیں. بالکل آپ سے بھی دعا کی گزارش. ادباً گزارش ہے آپ سے. اور میرا پہلا سوال یہ تھا آپ سے کہ یہ درگاہ کو جو جاتے ہیں ہم لوگ سبھی لوگ، درگاہ کو جانے کا مجھے ایک صحیح طریقہ بتا دیجیے. جہاں تک میرے کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں پورے سادات گھرانے. جی
تو درگاہ کو جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سید سادات بنی ہاشم کو خادم کا سلام، غلام اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، مجھے یہ معلوم جی یہ صحیح ہے یا نہیں، آپ بتا دیں. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. سب کیا کچھ ایسے کلر بھی ہے یا کچھ ایسے کپڑے بھی ہے جو مرد کے لیے ناجائز ہے؟ ہاں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اندر سفید کلر کو پسندیدہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ بہترین لباس جس کو تم پہن کر مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ، اور پھر جس لباس کے اندر تم اپنے میتین کو، اپنے مرحومین کو دفناؤ، ان کو پہناؤ، کفن پہناؤ، فرمایا کہ وہ سفید لباس ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلر سفید کلر ہے. مردوں کے لیے بعض کلر کو ناجائز قرار دیا گیا، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی. ایک تو یہ کہ بالکل لال کلر اگر ہے تو مردوں کے لیے اس کو منع کیا گیا. گلابی کلر جو ہوتا ہے اس سے بھی مردوں کو منع کیا گیا کہ ایسے لباس نہ پہنیں، ایسے کلر کے نہ پہنیں. اسی طرح بھڑکیلے کلر کے انداز کے جو ہوتے ہیں، آج کل بعض فیشن قسم کے آتے ہیں بھڑکیلے انداز کے، اس میں زینت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. تو کیونکہ زینت یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے تو لہٰذا ایسے کلر، بھڑکیلے کلر ہے یا لال کلر ہے بالکل، یا پھر گلابی کلر ہے، اس طرح کے لباس اور اس طرح کے کلر کے لباس کو پہننے سے منع کیا گیا. ناظرین ایک کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد یوسف ہے اور میں سنتوش نگر سے بول رہا ہوں. جی یوسف صاحب، جی میرا سوال یہ تھا، آپ پہلے اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے. نماز پڑھنے کے لیے چاہے تراویح ہو یا چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، جی تو بازو سے کئی لوگ جو ہے وضو ٹوٹنے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، تو کیا سب پوری کرنے کے لیے نماز میں ہنس سکتے ہیں بازو میں؟ جی بہت شکریہ یوسف صاحب ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی ہمارے یہاں پر ایک کمیٹی ہے جو غریب اور نادار بچیوں کی شادی کرواتے ہیں. جی تو ہمارے کمیٹی کا ممبر جو ہے، میں بھی اس میں سے ایک ممبر ہوں. جی یہ لوگ دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ایسی کمیٹی کے ساتھ کام کرنا جائز ہے کیا؟ جاننا چاہ رہا تھا. جی آپ کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، جی اپنا نام اور پتہ نہیں بول سکتا کیونکہ لوکل لیڈرز اس جی کمیٹی کے ممبر سے. ادباً معافی چاہتا ہوں میں آپ سے اس کے لیے. جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب آپ کو دیں گے. مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ کیا تصویر والا لباس پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، تصویر والے لباس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو اختیار نہ کیا جائے، اس کو نہ پہنا جائے. خاص طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے تصویر کا لباس پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور سامنے صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر پیچھے والے کی نماز متاثر اس کے اندر ہوتی ہے. تو اس کے اندر بے وقاری کا اظہار بھی ہے. ایک گویا کہ جیسا وقار ہونا چاہیے لباس کے اندر اس طرح کا وقار بھی ظاہر نہیں ہوتا. تصاویر والے لباس کو پہننے سے روکا گیا، منع کیا گیا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میرے 3 سوال ہے بھائی. جی صلاح الدین صاحب. سب سے پہلے اللہ آپ کو اچھا رکھا بھائی. اللہ کا حافظہ بہت اچھا ہے. پہلا سوال یہ صاحب، لال کپڑے مرد آدمی پہن سکتے کیا؟ اور امامہ بھی بات میں لوگوں سے سنا کہ لال کا امامہ بھی نہیں پہننا. اور دوسرا سوال ہے صاحب میرا کہ آج کل گانے کو سننے صاحب، گانوں میں کفر الفاظ رہتے، گانوں کے بارے میں پروگرام رکھیے. اور ایک کیا ہے صاحب، لیڈیز کے بارے میں پروگرام رکھیے. خدمت نہیں کر رہے ہیں آج کل، دونوں کی بات نہیں مانے. تیسرا سوال میرا ہے صاحب کہ اپنے دکھاوا بہت ہو جا رہا تھا، اس کے بارے میں سمجھائیے. جی بہت شکریہ صلاح الدین صاحب ہمیں کال کرنے کا. آپ نے 4 سوال کیے. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے چاروں سوالات کے جواب دیں گے. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد لوٹتے ہیں پھر اپنے موضوع کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد زاہد بات کر رہا ہوں 9 نمبر سے. جی زاہد صاحب. مفتی صاحب کو اور آپ کو السلام علیکم کرنے کے واسطے فون کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ زاہد صاحب ہمیں کال کرنے کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جس صاحب ایک سوال جو کہ اہم سوال ہے، عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟
مردوں کے لباس کے بارے میں ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں کا جو پائجامہ ہوتا ہے یا ازار لنگی وغیرہ جو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، ٹخنوں کے نیچے جتنا حصہ اس کا رہے گا تو پھر اتنا حصہ دوزخ میں جائے گا۔ علماء کا تھوڑا سا اس کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تکبر کی علامت تھی۔ متکبر جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، میرا جو ہے ازار جو ہے، تہبند جو ہے وہ نیچے اتر جاتا ہے، ٹخنوں کے نیچے چلے جاتا ہے، دبلے پتلے تھے اس وجہ سے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہارے اندر تکبر نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر علماء نے بیان فرمایا کہ اگر تکبر کے طور پہ کوئی لٹکائے گا تو ایسی صورت میں مکروہ ہے، تحریمی ہوگا، اور اگر تکبر کے طور پہ نہیں، تکبر کا خیال نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، تو پھر اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا۔ بہرحال بہتر یہی ہے، احتیاط اسی کے اندر ہے کہ چاہے تکبر کا ارادہ ہو نہ ہو، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھا جائے۔ مفتی صاحب سوال سوال آپ نے کیا کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، تو تقریباً تو وہی باتیں ہیں جو مردوں کے بارے میں بیان کیے گئی۔ خاص طور پہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا لباس جو ہے باریک نہ ہو کہ جس سے جسم نمایاں ہو رہا ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء جو آپ کی بہن تھی، کم عمر تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سرکار نے اپنا چہرے اقدس ان سے پھیر لیا، کیونکہ وہ باریک لباس پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے لیے بالکل مناسب نہیں کہ اس کے ہتھیلیاں، چہرہ اور قدم کے علاوہ کوئی اور چیز ظاہر ہو، تو پھر فوری انتظام کیا گیا، پھر ان کے لیے صحیح لباس کا اہتمام کیا گیا۔ تو خواتین کے لیے خاص طور پر باریک لباس نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ کا دکھائی دینا۔ آج کل کپڑے آ رہے ہیں کہ آستین جو ہوتے ہیں بالکل باریک ہوتے ہیں، جس سے پورا آستین نظر آتا ہے، بلکہ بعض میں آستین ہی نہیں ہوتے، تو یہ بالکل نامناسب لباس ہے، ناجائز لباس ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا لباس اختیار کرے کہ جسم ظاہر نہ ہو، جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو، اور اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہو، ظاہر ہو رہے ہوں، اس سے بھی خواتین کو بچنا ضروری ہے۔ اور پھر اہم بات کہ مشابہت سے بچنا ضروری ہے، ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کے اندر مردوں سے مشابہت ہو یا کسی غیر قوم سے مشابہت ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اس عورت پر لعنت، اس مرد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہے۔ تو لہٰذا عورت کے لباس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جو مردوں سے مشابہت رکھتی ہو، مردوں سے مشابہت رکھنے والا لباس عورتوں کے لیے ممنوع ہے۔ ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میں ملک پیٹ سے بات کر رہی جی ہاں، شوال کے روزے کس طرح رہنا چاہیے؟ کوئی بولتے کہ عید کے دوسرے دن سے اسٹارٹ کر دینا، یا تو پھر عید کے دوسرے دن پہلا روزہ رہ کے پھر مہینے تمام رہنا، تو شوال کے روزے کس طرح رہنا چاہیے؟ مہینے تمام میں رہنا چاہیے یا پھر ایک روزہ رہ کے چھوڑ کے پھر پورے مہینے میں رہنا؟ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام مختار ہے جی اور میں ڈبل سے بات کر رہا ہوں۔ جی مختار صاحب پہلے آپ اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے۔ ہلو جی ہلو جی مختار صاحب جی، میں ڈبل سے بات کر رہا ہوں۔ میرے دو سوالات ہیں۔ جی فرمائیے۔ پہلے یہ ہے کہ جب نماز کے لیے فرض نماز کے لیے منصوبے سے نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک یا دو رکعت چھوٹ جاتی ہے جی تو پھر اٹھ کے ٹھہر کے نماز پوری ادا کرنے کے لیے سلام کے بعد ٹھہرتے ہیں، جی تو جب ٹھہرتا ہے تو امام صاحب سلام پورا مکمل ہونے کے بعد ٹھہرنا چاہیے پھر اس سے پہلے؟ جی اور دوسری یہ ہے کہ آج کل جو نعتیں وغیرہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں زیادہ تر پاکستانی چینل پر، اس پہ میوزک بھی ساتھ میں دے رہے ہیں، جی کیونکہ میوزک اسلامک اعتبار سے دیکھا جائے تو ممنوع ہے، تو کیا جائز ہے نعت کے ساتھ میوزک بجانا؟ بہت شکریہ مختار صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ آپ نے دو سوال کیے، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے دونوں سوالات کے جواب دیں گے۔ سب عورتیں جینس پینٹ پہن رہی ہے آج کل، تو
ये अमल किस हद तक वो है मुनासिब है? जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है ऐसे मर्द पर जो औरतों का लिबास पहनता है और ऐसी औरत पर जो मर्द का लिबास पहनती है। तो लिहाजा जीन्स पहनना या पैंट शर्ट पहनना औरतों के लिए बिल्कुल नाजायज़ है, वरना फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत के वो मुस्तहिक होंगे। मामला यहाँ तक इंतहाई क़बाहत इस कदर है कि बहुत से ख़वातीन जो है इस तरह की हरकत करते हैं, कोई हया भी महसूस नहीं करते, गुनाह का एहसास भी नहीं होता कि हम गलत हरकत कर रहे हैं, एहसास भी उसका नहीं किया जाता, जबकि ये तो बहुत ही इस्लामी नुक्ते नज़र से बहुत ही बुरी बात है। औरतों को मर्दाना लिबास नहीं पहनना चाहिए। तो सब क्या छोटे बच्चों को जीन्स पैंट वगैरह पहनाया जा सकता है? देखिए, छोटे बच्चों को देखने में आता है कि नामुनासिब लिबास पहनाते हैं, समझते हैं कि छोटे बच्चे हैं उसमें क्या होने का है, या मर्दाना लिबास पहनाते हैं, लड़का है तो लड़की का लिबास पहना दिया, लड़की है तो लड़के का लिबास पहना दिए। तो उलमा ने फरमाया कि ऐसी सूरत में वो लड़का या लड़की तो जिम्मेदार नहीं होंगे, वो तो छोटे हैं, गुनाह ऐसी सूरत में पहनाने वालों पर होगा। बहुत ख़वातीन क्या करते हैं, जो है घुंघरू जिसको कहते हैं, बच्चियों को पहनाया करते हैं, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपके पास ऐसी लड़की को लाया गया जिसके पैर में जो है घुंघरू थे, तो आपने उसको काट दिया, उसको निकाल दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ कहीं बचने वाली चीज़ होती है तो फिर उसके साथ फिर शैतान भी हुआ करता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में ऐसी नामुनासिब चीज़ें पहनाया जाए बच्चों को, या लिबास पहनाया जाए तो बच्चों को तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन पहनाने वालों को गुनाह होगा। तो लिहाजा बचपन से ही सही तरबियत होना चाहिए, बचपन से ही सही लिबास पहनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे जैसा चाहे वैसा लिबास पहना सकते हैं कि आस्तीन नहीं है, कट आस्तीन है और इंतहाई बेसतरी हो रही है, जिस्म के आज़ा नुमाया हो रहे हैं, तो फिर बचपन से ही फिर वैसी तबीयत उनकी बन जाएगी, वो चीज़ें उनकी तबीयत में पैदा हो जाएगी, फिर तरबियत भी वैसी होगी तो बड़े होकर भी वैसी वो हरकतें करेंगे। तो लिहाजा बचपन से ही सही लिबास का एहतमाम किया जाना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम अशरफ है। जी अशरफ साहब। मैं चंचलगुड़े से बोल रहा हूँ। जी अशरफ। जी, ये चिट्टी में पैसे इन्वेस्ट करना जायज़ है, जो घरेलू चिट्टी रहती? जी, और कोई सवाल है अशरफ साहब आपका? नहीं, इन्वेस्टमेंट की सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब हमें कॉल करने का। आपने सवाल किया कि क्या चिट्टी में जो चिट्टियाँ होती है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस है। मोहम्मद फिरदौस और साहब, मेरा आप सवाल है अपनी कि आवाज़ कम कर दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं और जो जमीन पे सजदा करते हैं, जी तो फर्ज है या वाजिब है, ये जरा मुझे कंफर्म करा दीजिए प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब जो सवाल आ गए उनके जवाब दें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल आया था कि क्या जमात होने के बाद फिर क्या मस्जिद में जमात सानी की जा सकती है। तो बयान किया गया कि इसकी आदत ना बनाई जाए, कभी कभार अगर ऐसा हो तो फिर उसमें कोई कबाहत नहीं कि आदमी है कि हमेशा जमात के साथ पढ़ा करता है, जमात की पाबंदी किया करता है, किसी वक्त उसकी नमाज छूट गई तो ऐसा शख्स अगर जमात का एहतमाम करे, दूसरी जमात बनाए, और फिर उसमें भी हुक्म यह है कि दरमियान में ना बनाई जाए बल्कि मस्जिद के किसी कोने में बनाई जाए। इसको आदत नहीं बनाना चाहिए कि वरना फिर होगा ये कि असल जमात की अहमियत कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि भाई जल्दी जाने की ज़रूरत क्या है, उतनी उजलत करने की ज़रूरत क्या है, सुकून से जाएंगे फिर जमात बनाकर नमाज पढ़ेंगे। तो लिहाजा जमात सानी की आदत नहीं, कभी कभार बनाया जाए तो उसकी इजाज़त है। इसी तरह इन्होंने सवाल किया कि मौजूदा दौर में जो है सब तरफ से पसंद के साथ भी शादियाँ हो रही है, लड़के वाले लड़कियों को पसंद करते हैं, लड़की वाले लड़कों को पसंद करते हैं, सारा फिर होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है खुला की कसरत हो रही है, तलाक की कसरत हो रही है। बहरहाल उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बड़ा वजह यही है कि वालिदैन जो है अपनी औलाद को जैसी तरबियत करना चाहिए उसका बड़ा फुकदान है कि कैसे ज़िंदगी गुजारा जाए, कैसे एक दूसरे के साथ रहा जाए, कैसे एक दूसरे के साथ बर्दाश्त के मादे को पैदा किया जाए, एक दूसरे का लिहाज किया जाए। ये चीज़ों की क्योंकि तरबियत नहीं हो रही है तो जहाँ कहीं जो है खिलाफ तबीयत कोई चीज़ देख लिए तो फौरी गुस्से में आ गए, फिर बहस हो गई, झगड़ा हो गया। ये सब चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आज माशरे में ये बहुत ही खराबियाँ पैदा हो रही है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई होती है, तलाक़ का मामला होता है, तो फिर अर्श इलाही दहल जाता है। फरमाया कि हलाल चीज़ों में सबसे
इंतहाई नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक़ की है। तो लिहाजा इससे बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि बर्दाश्त का मादा कम हो रहा है, एक दूसरे का ख्याल करना, हर कोई चाहता है कि मेरे हक़ की पूरी तकमील हो, ये नहीं सोचा जाता कि दूसरे का हक़ क्या है। होना तो ये चाहिए कि इंसान हर कोई ये गौर करे कि दूसरों का मुझ पर क्या हक़ है, अपने हक़ के बारे में ज़्यादा गौर नहीं करना, लेकिन हर कोई ये सोचने पर तुला हुआ है कि मेरा हक़ क्या है, मेरा हक़ पूरा हो रहा है कि नहीं। ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से, और फिर तबीयत में आज़ादी, मगरिब की जो है चीज़ों को देख कर, टी वी के जो है सीरियल्स को देख कर कि फिर आज़ादी तबीयत में आ रही है कि क्यों किसी के ताबे रहें, क्यों बर्दाश्त करें, क्यों जो है मेहनत करें। ये सारी चीज़ें फिर ये बुराई की तरफ ले जा रही है। अल्लाह हर एक को इससे महफूज रखे। रफ़ीक साहब ने सवाल किया कि ज़ियारत क़ुबूर का सही तरीक़ा क्या है, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्गान दीन तो जो है सादात किराम हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से उनके ख़याल के एतबार से कि इस तरह से हाज़िरी देना चाहिए कि मैं सादात किराम का ग़ुलाम हूँ, हाज़िर होने की इजाज़त चाहता हूँ, क्या ऐसा कहना चाहिए? तो देखिए अहादीस शरीफ़ा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि जब क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाओ तो फिर सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, सरकार ने तालीम फरमाई, और ये कहो कि तुम हमसे पहले चले जाने वाले हैं और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। बहरहाल ये अल्फाज तो अहादीस से साबित है। अब ये कि कोई दूसरे अदब के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मुमानात भी नहीं है कि अल्लाह के वली के पास हाज़िरी दे रहे हैं तो इस तरह से सलाम करें कि अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह या औलिया अल्लाह, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो मना भी नहीं किया गया। और लेकिन अहादीस में जो अल्फाज है अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर के जो अल्फाज हैं या अहल दियारी कौमी मुमिनीन के अल्फाज हैं, इस तरह के अल्फाज का अहादीस से सबूत मिलता है। यूसुफ साहब ने सवाल किया कि क्या सफ़ पूरी करने के लिए होता यह है कि किसी को हवा खारिज हो जाती है, रीह वगैरह, तो वज़ू करने के लिए चले जाते हैं तो बाजू जो है उस आदमी की जगह खाली हो जाती है, तो क्या हालत नमाज में फिर हट सकते हैं? तो बिल्कुल इतना हटना अगर है तो इसके अंदर कोई क़बाहत नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए, बल्कि सफ़ को पूरी करना चाहिए। हाँ ये कि बहुत से लोग चले गए या फिर ज़्यादा गैप आ गया तो फिर उसमें हुक्म यह है कि एक साथ ना हटा जाए, बल्कि थोड़ा एक मरतबा हट गए, मिसाल के तौर पे क़ियाम की हालत में थोड़ा हटे, फिर रुकू की हालत में थोड़ा हटे, एक रुकन में 3 मरतबा ना हटें, 3 मरतबा से ज़्यादा ना हटें। बहरहाल आपका जैसा सवाल है कि एक शख्स अगर चला जाए तो यकीनन उसकी जगह को पूरी करना चाहिए ताकि सब बंदी का जो हुक्म है उसकी तकमील हो सके। साहिब ने सवाल किया कि एक कमेटी जो है शादियाँ किया करती है गरीब और नादार बच्चियों की, लेकिन इनका कहना यह है कि ये मेंबर भी हैं उस कमेटी के और इन्होंने ये महसूस किया है कि दिखावे के लिए सारे क़याम किए जाते हैं, तो क्या ऐसी कमेटी से वाबस्ता रहना चाहिए या नहीं? देखिए एक सूरत ये हो सकती है कि अगर आप रहेंगे, जैसा कि आपकी फ़िक्र है कि दिखावा ना हो, इखलास से काम किया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, अगर आप हट जाएंगे तो फिर उनके लिए तो फिर सारा मैदान खाली हो जाएगा। हो सकता है कि आपके रहने से उनको कुछ रुकावट हो, कुछ नसीहत मिल सके, उनकी फ़िक्र में तब्दीली आ सके। हो सकता है कि जो दिखावे की तरफ जहन है वो चले जाकर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की तरफ उनकी तवज्जो हो सके। आप अगर रहेंगे, उनकी इस्लाह करेंगे तो फिर ये मुमकिन है। नहीं अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं कुछ इस्लाह होने वाली नहीं है, रहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वही दिखावे के काम होने वाले हैं, तो फिर ऐसी सूरत में तो दिखावे के कामों से कोई सवाब हासिल नहीं होता, तो फिर ऐसी सूरत में आप जुदा भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात भी है कि अगर वो दिखावा कर रहे हैं तो आपकी नीयत में तो नहीं है, तो आपको तो आपका सवाब मिलेगा। और कोशिश करते रहें कि उनको कुछ सही फ़िक्र दे सके। बहरहाल वाबस्तगी इख्तियार करके ही रहें, तो ये ज़्यादा मुनासिब है जुदाई इख्तियार करने के मुकाबिल में। सलाउद्दीन साहब ने सवाल किया कि लाल कपड़े, तो हमने जिक्र किया कि लाल कपड़े पहनना इससे मना किया गया क्योंकि इसके अंदर जीनत का पहलू होता है। इमामा ये चीज़ों से मुस्तस्ना है क्योंकि इमामा के बारे में जैसा कि गुलाबी कलर के भी फिर इख्तियार किए जाते हैं। काले कलर का पहनना भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि फ़तेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इमामा पहने हुए थे। बहरहाल लिबास की बात जहाँ है, पूरा लिबास यानी क़मीज़ है, इज़ार है या फिर पायजामा है, बहरहाल ये लाल कलर का नहीं होना चाहिए। गानों के बारे में इन्होंने कहा कि लोग जो है गाना गा रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि मोमिन बेहयाई की बातें करने वाला नहीं होता, बदगोई करने वाला नहीं होता, तो लिहाजा बेहयाई के कलिमात ज़बान पर लाना, और फिर बाज़ गाने ऐसे होते हैं कि बस कुफरिया कलिमात उसके अंदर होते हैं। बहरहाल गाने वगैरह कि जिसके अंदर बेहयाई की बातें हो और कहीं कुफरिया कलिमा जिसके अंदर हो, ऐसी चीज़ों से बहुत ही बचना चाहिए। दिखावे के बारे में इन्होंने सवाल किया, तो बारहा हमने अर्ज़ किया कि जो काम दिखावे के लिए किया जाता है ऐसे काम पर सवाब हासिल नहीं होता। गालिबन बहन ने सवाल किया कि शव्वाल के रोज़े कैसे रखना चाहिए, कि क्या ईद के दूसरे दिन एक रोज़ा रख कर फिर बाद में रोज़ा रखें, क्या फिर उसकी सूरत हो? तो देखिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है
کہ عید کے فوری دوسرے دن سے آپ شوال کے روزے رکھیں، بلکہ پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھیں گے تو پھر شوال کے روزوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ پابندی کے ساتھ رکھنا، فوری شروع کر دینا، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مختار صاحب نے سوال کیا کہ جب رکعتیں چھوٹ جائے تو امام جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے؟ پہلا، ہاں اچھا، یہ ان کا سوال تھا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے سلام پہ اٹھیں گے تو کبھی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ امام سجدے سہو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو سجدے سہو میں ہوتا یہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، اس کے بعد سجدے کیے جاتے ہیں۔ اگر پہلے ہی سلام پہ اٹھ جائیں گے اور کہیں امام سجدے سہو کا ارادہ کیا اور سجدے سہو کرنے والا ہو تو پھر اس ایسی صورت میں پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا دوسرے سلام کے آغاز کے ساتھ ہی جیسے ہی امام دوسرے سلام کو پھیرنے لگے اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ میوزک کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ نعتیں وغیرہ میوزک پر آ رہی ہے، تو اکثر علماء کو تو آج بھی یہی موقف ہے کہ میوزک کا استعمال یہ ناجائز ہے، لیکن موجودہ دور میں کثرت استعمال کی وجہ سے اور پھر بعض علماء کے پھر اپنے دلائل ہیں، اس کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ بہرحال احتیاط کیا جائے، اجتناب کیا جائے تو یہی زیادہ بہتر صورت ہے۔ صاحب نے سوال کیا کہ کیا گھریلو جو چٹیاں ہوتی ہے تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ایک تو چٹی ہوتی ہے حراج کی چٹی جس کو کہتے ہیں، کہ جس میں بعض کو کم پیسے ملتے ہیں، بعض کو زیادہ ملتے ہیں۔ جو پہلے اٹھا لیا تو اس کو کم پیسے مل گئے، جو آخر تک جو ہے انتظار کرتا رہا، آخر میں تاخیر سے لیا تو اس کو زیادہ پیسے حاصل ہوتے ہیں، جس کو حراج کی چٹی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ناجائز ہے۔ اب یہ کہ گھریلو جو ہے جان پہچان والی چٹی ڈالتے ہیں، اس کے اندر کوئی کسی کو کم زیادہ نہیں بلکہ سب کو برابر ملتا ہے، اور پھر جو ڈالنے والا ہے اپنی پھر جو حق سعی ہے، اس کی جو محنت ہے، اس کے برابر سب سے اتنے ہی پیسے لیتا ہے، تو پھر ایسی چٹی میں شامل ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ زمین پر سجدہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اور سجدہ جو ہے زمین پر کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ بھئی زمین پر نہیں تخت پر کر رہے ہیں تو اس میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، یا پھر ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کرسی پر بیٹھ کر جیسا کہ نماز پڑھتے ہیں سجدے جو ہے زمین پر سجدہ نہیں کرتے تو اس سے کیا کچھ فرق پڑے گا؟ اگر کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پر سجدے میں اگر زمین پر جائیں گے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، مجبوری کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بغیر مجبوری کے کریں گے تو پھر ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو پروگرام کے اختتام کے فوری بعد جو اگر کسی کا کال آ گیا تو ان کے کالس ریسیو کر لیتا ہوں۔ تو کل بھی اس طرح کا عمل میں نے کیا، تو کل کی کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات اگر آپ بنائیں۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اہلیہ کی زکوٰۃ اگر نکالنا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ شوہر اپنی طرف سے دے سکتے ہیں اہلیہ کی زکوٰۃ؟ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر کسی کا گھر ذاتی ہے اور اس کو کرائے پہ دیا جائے تو کیا وہ کرائے کا گھر جو دیا گیا ہے اس پہ زکوٰۃ نکالنا چاہیے؟ تیسرا سوال ان کا یہ سوال تھا کہ جب کسی مسجد میں جنازہ آ جائے تو امام صاحب یا جو بھی نماز پڑھا رہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ سنتیں وغیرہ پورے مکمل ادا کر کے یہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو یہ جبکہ یہ فرض کفایہ ہے تو یہ عمل کیسا ہے؟ اور چوتھا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھنا چاہیے، انہوں نے طریقہ پوچھا۔ اور ایک صاحب کا سوال یہ تھا کہ شوہر سید ہے، اگر بیوی غیر سید ہے اور اگر وہ مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دیے جا سکتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر سید ہے اور بیوی غیر سید ہے، اگر شادی ہو جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیوی سید گھرانے میں آ جائے تو کیا وہ بھی سید ہو جاتے ہیں؟ پہلا سوال جی بالکل۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اہلیہ کی زکوٰۃ کا شوہر اپنی طرف سے ادا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے ان کی اجازت ہونا ضروری ہے، ان کو اطلاع ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوی کو اطلاع بھی ہے، ان کی اجازت بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو ہوتا یہ ہے کہ سونا وغیرہ ہوتے ہیں خواتین کے پاس، کھلے پیسے نہیں ہوتے اکثر، تو زکوٰۃ نکالنے میں تھوڑا مسئلہ دشواری محسوس کرتے ہیں۔ اگر شوہر کہے کہ بھائی آپ کی طرف سے میں دے رہا ہوں، مطلب یہ کہ یہ اچھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایسا بھی کریں کہ شوہر جو ہے پیسے ان کے حوالے کریں بیوی کے، اور پھر بیوی کو کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ اچھی مناسب صورت ہوگی۔ بہرحال اطلاع کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ کرائے کا اگر مکان ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو دیکھیے کرائے کے مکان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، البتہ اگر وہ کرایہ جمع ہو رہا ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگرچہ کہ اور ایک ذاتی مکان بھی ہو، ایک سے زائد مکان بھی ہو، ایسی صورت میں زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ نہیں ہوتی، کرائے کے ذاتی مکان میں رہ رہے ہیں اور ایک گھر جو ہے کرائے پہ دیے ہیں تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ ایسے مکانات پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو مکانات کو لیا گیا ہے، خریدا گیا ہے بیچنے کے لیے، بزنس کے طور پہ جو دیا جاتا ہے،
ایسے مکانات پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک سے ایک نہیں بلکہ 5 مکانات بھی اگر کسی کے ہیں لیکن کوئی بیچنے کا ارادہ نہیں بلکہ ایسی خرید لیے، دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان مکانات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اور ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ نماز جنازہ جب فرض کفایہ ہے تو پھر سنتوں کے بعد نفل کے بعد پھر کیوں ادا کی جاتی ہے؟ پہلے ہونا چاہیے، یقیناً ایسی ہونا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر جنازہ پہلے پڑھ دیا جائے تو لوگ سنت ادا کرتے ہی نہیں، دیگر ساری نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے پھر ہمارے پاس جو ہے سنت و نوافل کی تکمیل کے بعد جنازے کو ادا کیا جاتا ہے. بہرحال اس کے اندر بھی کوئی گناہ یا قباحت کی بات نہیں ہے، بہتر تو یہی ہے کہ پہلے کیا جائے. اور ایک سوال یہ تھا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں، نماز اللہ کے لیے اور دعا میت کے لیے. اس کے بعد پہلی تکبیر کہیں گے، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور باندھ لیں گے. پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اس کے بعد تھوڑا سا اضافہ ہے، وجل ثناؤک، یہ لفظ کا اضافہ ہے، یہ پڑھیں گے، ولا الہ غیرک، ثنا پڑھیں گے. پھر اور ایک تکبیر کہیں گے، تو تکبیر کہنے میں پھر نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ سر اٹھانا ہے. بعض لوگ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایسا کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھی جائے گی اور ایک تکبیر کہی جائے گی. تو اس کے بعد پھر جو میت کی جو دعا ہے، اگر بالغ ہے چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اگر بالغ ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتینا، یہ ساری دعا ہے. اور اگر نابالغ ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا، پھر لڑکی ہے تو اللہم اجعلہا لنا فرطا. کتابوں میں آپ کو مل جاتے ہیں یہ ساری دعائیں. تو تیسری تکبیر کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی جائے گی. اور پھر چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو اس کے بعد پھر بغیر کوئی چیز پڑھے کے سلام پھیرنا ہے، دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرا جائے گا. اور ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر شوہر سید ہے لیکن بیوی سید نہیں ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب بیوی سید گھرانے میں آ گئی تو کہیں وہ بھی سادات میں شامل نہیں ہو جاتی؟ تو ایسا نہیں ہوتا. اگر شوہر سید ہے لیکن بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور بیوی کی مرضی ہے کہ وہ چاہے شوہر کو دے چاہے بچوں پر خرچ کرے، اس کی پھر مرضی ہوتی ہے، اس کا پھر اس کے اندر اختیار ہوتا ہے. سنہری بات کے سلسلے میں آج ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے، واقعات میں آتا ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے شراب کی بوتل لے کر آ رہا تھا. تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، تو بہت ہی گھبرا جاتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر عمر پوچھیں گے کہ اس بوتل میں کیا ہے، اور اگر کہوں گا کہ شراب ہے تو پھر سزا ہوگی، کیونکہ 80 کوڑے مارے جاتے ہیں شراب پینے والے پر. بہت پریشان ہوا اور کیسے کیا جائے، سامنے سے آ رہے ہیں، بہت ہی نادم ہوا، شرمندہ ہوا، فوری اللہ کی طرف رجوع ہوا. ایک کیفیت اس پر رقت کی پیدا ہوئی اور گناہوں سے معافی کی، توبہ کی پیدا ہوئی. فوری اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا دل ہی دل میں کہ اے اللہ اگر تو بچا لے گا مجھ کو اس وقت تو پھر میں جو ہے ہمیشہ کے لیے شراب کو چھوڑ دوں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا. پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عمر سے پھر اس کی ملاقات ہوئی، سامنا ہوا. تو حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ اس بوتل میں کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ حضرت اس میں تو شوربہ ہے، سرکہ ہے اس کے اندر. تو فرمایا کہ بتاؤ. تو بیان کرتے ہیں کہ جب بتایا گیا تو شراب کی جگہ پر پھر وہ شوربہ اس کے اندر سے نکلا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی نیت کی وجہ سے، سچے توبہ کی وجہ سے، سچے رجوع ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے سے اور شوربے سے بدل دیا. پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ڈر سے جس نے توبہ کیا، اللہ نے اس کی شراب کو جب بدل دیا، تو کوئی خالص اللہ کے ڈر سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر اس کے گناہوں کو، اس کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوگا. لہٰذا ناظرین ہمیشہ توبہ استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں اگر گناہ ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام میں اگر گناہ ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، بلکہ فوری توبہ کر لیا کرو. اور فرمایا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوری نیک کام کر لیا جائے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب جو آپ نے قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے وقت دینا. ناظرین وقت تو آ جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور MQ TV کی ٹیم کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رمضان کا مہینہ